बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत कहती है कि वो मईशत को मुस्तहकम करने जा रही है और जो गुज़िश्ता माली साल है उससे लेके अब तक के जो माशी आशारिये हैं वो इंतहाई मस्बत हैं। और जो ग्रोथ रेट अब से कुछ अरसा पहले बताया गया था जिस पर अपोजिशन ने एतराज़ात किए थे, हुकूमत कहती है कि बेशक अपोजिशन अगर इसको चैलेंज करना चाहे तो ज़रूर चैलेंज करे और वो आके ख़ुद ये फिगर देख ले। लेकिन यकीनी तौर पर एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम हुई है, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने रिकॉर्ड सतह उबूर की है। आज एक बार फिर हम देख रहे हैं कि पीडीएम का इजलास हुआ और पीडीएम में इस बात पर गौर किया गया, अगरचे कि बाद में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शामिल करने या ना करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो ये कहते हैं कि बजट इजलास में भी हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा और इसके साथ साथ एक और एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। और उन्होंने बताया कि सवात से वो इस सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि 4 जुलाई को सवात में जलसा होगा, 29 जुलाई को कराची में और फिर 14 अगस्त को वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। तो गोया सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक बार फिर अपोजिशन ने यह फैसला कर लिया है कि वो जो निज़ाम है वो उसको शायद गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती जो वज़रा हैं जिनमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, आज भी उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बजाय अपोजिशन को इकट्ठा करने के वो आगे बढ़ें और नून लीग को इकट्ठा करें, क्योंकि नून लीग में भी इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर अपोजिशन संजीदा है तो वो आए और इलेक्शन इस्लाहात से हमारे साथ मुज़ाकरात से आगाज़ करे और मामलात को आगे बढ़ाए। तो एक तो बजट इजलास आने वाला है और हुकूमत यकीनी तौर पर अपने विजन के मुताबिक और अपने तरीके के मुताबिक बजट पेश करेगी। हुकूमत किस हद तक मुतासर नज़र आती है, क्या हुकूमत को कोई चैलेंज है पीडीएम की तरफ से, क्योंकि पीडीएम तो पहले ही बिखर चुकी है, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इससे कोई ताल्लुक रहा नहीं, वो ये छोड़ चुकी हैं। लेकिन जाहिर है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी है, पीडीएम के हवाले से उनका अपना अपना मौक़िफ़ है। आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। बहरहाल पीडीएम बिखरी हुई है पहले से। अपोजिशन क्या करती है और हुकूमत अपनी हिकमत अमली कैसे बनाती है, इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा उमूर मोहतरमा अंदलीब अब्बास। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपको गुफ्तगू में खुश आमदेद कहते हैं। और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहेंगे सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब पीजे मीर। पीजे मीर साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। प्रोग्राम में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब ताज हैदर साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ताज हैदर साहब, बहुत खुश आमदेद आपको कहते हैं। अंदलीब साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज एक बार फिर पीडीएम ने नए जलसों का या फिर मुजाहरों का या फिर एहतजाज का ऐलान किया है, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पे? शुक्रिया जावेद सर। पीडीएम जो है वो स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान डेड मूवमेंट। तो मेरा कहना है कि जितनी दफा उन्होंने इस साइड की कोशिश की प्रोटेस्ट को करनी पड़ेगी। आपको याद होगा उधर से दिसंबर तक हमने फिर हमने जलसा जो है वो आज और कहा कि हम अंदलीब फिर साहब, अब आपकी आवाज़ सही तरह से पहुंच नहीं पा रही, आपको हम दोबारा लाइन पे लेते हैं। जी पीजे मीर साहब, आपकी तरफ आते हैं, लेकिन ताज हैदर साहब की तरफ पहले जाएंगे। ताज हैदर साहब, आज पीडीएम का इजलास भी हुआ और उन्होंने अपना मौक़िफ़ वही रखा कि अगर अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा रुजू करना चाहती है तो वो बेशक रुजू करे, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है हमने जो पहले कह दिया था वही मामला होगा, यानी वो शराइत रखी गई हैं। नहीं, तो हमारे यहाँ पे इससे गुफ्तगू नहीं हो रही। आखिरी दफा जो गुफ्तगू हुई थी वो सेंट्रल कमेटी में जो इजलास बुलाया गया था और उसके बाद एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और हमारा मौक़िफ़ तो वही है, पर इस पर तो डिस्कशन नहीं है। और बहुत बड़े बड़े मामला इस वक्त सेंसस का मसला है, पानी का मसला है, फिर ये बजट आ रहा है, फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुई है हमारी सरकार, तो
یہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ان پہ بلاشبہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، بیانات بھی آپ دیکھتے ہیں لیڈرس کے اور چیئرمین براول کے، اس پہ تو کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہماری پی ڈی ایم کا کیا کرنا ہے یا واپس کرنا ہے۔ پی ڈی ایم نے کہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ اجلاس پہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی، یعنی سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کا معاملہ تو چلے بعد میں ہے، لیکن اپوزیشن کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس معاملے پہ اکٹھے ہوں گے؟ نہیں، اپوزیشن ہی اکٹھی نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹریجری بینچز کے بہت سے لوگ جو وہ بجٹ کے اوپر ایک موقف رکھتے ہیں بات کہ جس طریقے سے یہ آئی ایم ایف کی جو ٹاکہ لیتی ہے اس سے بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے، پروڈکشن ہونا ضروری ہے، تو اس پہ ظاہر ہے کہ ٹریجری بینچز سے میرے خیال سے بہت سی باتیں ایسی کہی جائیں گی کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ جی اندلیب صاحب، آپ کی طرف اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم بجٹ سیشن میں ٹف ٹائم دیں گے، آپ کو لگتا ہے وہ دے پائیں گے آپ کو؟ جی میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان ڈیڈ موومنٹ ہے۔ انہوں نے بے شمار دفعہ اعلان کیے، دعوے کیے اور پھر منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ دسمبر سے پہلے حکومت دے گی، اس کے بعد کہا سیٹیں دے دیں گے، اس کے بعد کہا کہ لانگ مارچ کریں گے، اس کے بعد کہا کہ سینٹ کے الیکشنز ہم بائیکاٹ کریں گے، اس کے بعد کہا کہ جی ہم حکومت کو مارچ میں لانگ مارچ کر کے ختم کر دیں گے۔ ایک چیز نہیں ہوئی۔ مینار پاکستان میں جلسہ کیا، اتنی بےزتی ہوئی کہ اس کے بعد جرت نہیں ہوئی۔ مریم نے کہا مینار پاکستان کا آر یا پار، وہ پار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں گرانا تھا، خود گر گئے۔ حکومت پہ عدم اعتماد لانا تھا، آپس میں اپنے اعتماد آ گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو بیان بازی چل رہی ہے دو دھڑوں میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، اور نون لیگ لندن اور نون لیگ لاہور میں۔ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مریم کیا کہہ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساری جو پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے اور پی ٹی ایم کیا کہہ رہی ہے، مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اتنی اپنا انہوں نے مذاق اڑایا ہے اور آگے اور اڑائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کیا پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ 4 جولائی کو جا کے ایک جلسہ، اس کے بعد 14 اگست کو جا کے ایک جلسہ، اور وہ بھی آپ سوچیں کہ یہ جو ان کی اٹیمپٹس ہے رینٹ دھرنا کی اور رینٹ جلسہ کی، یہ اتنی فیبل ہے، اتنی ویک ہے، اتنی کمزور ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر نہ کیپیبلٹی ہے نہ ابیلٹی ہے کہ یہ احتجاج کر سکے۔ اب دیکھیں ٹی وی پہ آتے ہیں، میں ان کو دعوے کرتی ہوں، کہتے ہیں جی فلانا یہ فلانا یہ، میں ان کو کہتی ہوں جی ہم تھے 14 سال اپوزیشن میں، ہم کوٹوں میں جاتے تھے لے کے، ہم نواز شریف سے لے کے پنجاب کی ہر چیز سے میں پرسنلی کوٹوں میں گئی، سڑکوں پہ جاتے تھے ہم، 126 دن پروٹیسٹ کرتے تھے، ہمارے پاس ویڈیوز ہوتی تھی، ان کو دھاندلی ہے، اور دھاندلی پہ 2.5 سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا وائٹ پیپر لکھیں گے، نہیں لکھا، یہ ٹریبیونل پہ نہیں گئے، یہ لاہور ہائی کورٹ نہیں گئے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں گئے، سپریم کورٹ نہیں گئے۔ اگر اتنی دھاندلی تھی، جیسے ہم گئے، ہم 2 سال ہر کورٹ میں، ہر اسمبلی میں، ہر فورم پہ گئے، آخر ہم نے پھر ان کو کہتے سپریم کورٹ پہ 2 سال لڑکے مقدمہ جیتا۔ تو آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ مسلسل آن دا گو ہوتے ہیں، آپ اسٹریک پار دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ قانونی حربے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ سیاسی حربے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف دعا کریں یا اللہ جہانگیر ترین کا گروپ ان کو گرا دے، یہاں یہ پھر دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ جو ان کو لائے ہیں وہ ان کو اتاریں اور ہمیں لائیں۔ تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتی نا اپوزیشن، ان کو عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مفقہ کیا ہوا ساری عمر، انہوں نے ریئل اپوزیشن تو کبھی کی نہیں، انہوں نے تو فرینڈلی اپوزیشن کی باریاں کھیلی، ریوالونگ ڈور گورنمنٹ رکھی کہ 4 سال تمہارے، 5 سال تمہارے اور 5 سال تمہارے۔ تو ان کو عادت ہی نہیں ہے مشکلات کی، سڑکوں پہ رہنے کی، راتیں گزارنے کی، کیونکہ ریئل جو
ہوتی ہے اسٹریٹ پاور، اس میں تو یہ سارا سال چلتا ہے. ٹھیک. تو ان کو جتنا ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مریم کا بھی ہے، وہ ہر دفعہ آتی ہے پارٹی کا بیڑا گرک کر جاتی ہے. اچھا چلے. اب پی جے امیر شہباز صاحب، شریف کہہ رہے ہیں، شہباز شریف کا جملہ سنیں. پی جے امیر صاحب، کہ مریم کو گرومنگ کی ضرورت ہے. پی جے امیر صاحب، یہی جو اندلیب صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں کہ گرومنگ کی بھی ضرورت ہے، پھر مریم نواز شریف کچھ کہتی ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ کہتے ہیں، بیانیہ کس کا چلے گا، یہ ایک اہم سوال ہے. شاید اسی وجہ سے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بجائے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے وہ نون لیگ کو اکٹھا کریں. تو ایک لکیر تو واضح ہو رہی ہے نا ان کے جو آپس کے جو بیانات ہیں. دیکھیں، آپ پولیٹیکل ہسٹری جاوید دیکھ لیں کہ کبھی بھی یہ پی ڈی ایم کے اندر یہ اتفاق نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا. یہ ساروں کے نظریے ڈیفرنٹ ہیں. یہ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں کہ آج آپ کی جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کو اڑا دیں. آپ چلیں ہائپوتھیٹکلی ہم بات کرتے ہیں، آپ اس گورنمنٹ کو اڑا دیتے ہیں، بلیو می ان کی فائٹنگ پھر شروع ہو جائے گی. آپ نے پی 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 اور پی ایم ایل این کو دیکھا ہے کہ ان کی کولیشن گورنمنٹ بنی، اس کے اندر نہیں چل سکے گی تو اپوزیشن میں کیسے چلیں گے؟ آپ نے ان کا پہلے بھی ٹریک ریکارڈ دیکھ لیا. سو بیسیکلی یہ ایک گروپ بن گیا ہے کہ جو نعرے لگا رہا ہے کہ ڈیموکریسی کے، لیکن ڈیموکریسی کو ساتھ ڈریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج یہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کی ایک میں کہوں گا ایک بدقسمتی ہے کہ کووڈ آ گیا اور جو ڈیلیورنس پیریڈ تھا شاید یہ پہلے کر دیتے، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں آپ کا ایکسپورٹس بہتر ہو گئے. یو ایس کے ساتھ 29% which is the largest ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ادھر. ای یو کے اندر 17% آ گیا، یورپ کے اندر آپ کہہ لو 17%. اس کے بعد آپ کا یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں یہ بڑھ گئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فورن انویسٹرز ادھر آئیں گے، پرٹیکولرلی یہ جو 7 لوگ ہیں 182 ایکڑ انہوں نے خرید لیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ان جو اپوزیشن ہے آج کی، یہ کل کی گورنمنٹ ہے. اگر یہ اس طرح کی اگر حرکت کرے گی تو یہ جب اگر تو ان کے پاس ووٹ آ جاتا ہے تو یہ تو مصیبت میں چلے جائیں گے، یہ تو ٹھہریں گے نہیں کبھی. سو ان کا کام ہونا چاہیے کہ آپ بالکل آپ ان کے اوپر تنقید کرو، دبا کے تنقید کرو، لیکن برائے تعمیر کرو گے یہ گورنمنٹ تکڑی ہوگی. کل آپ کو اگر ووٹ پڑتا ہے آپ کے پاس ایک سالڈ چیز آئے گی. آپ وہ سوچتے نہیں ہو، آپ شارٹ ٹرم پہ دیکھ رہے ہو کہ گورنمنٹ کو اڑا دو اور ہمارے پاس ایسا ایک وہ کہتے ہیں شکر کدی پڑی ہوئی ہے، یہ گدر سنگھی پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کے اوور نائٹ کو چینج لے کے آ جائیں گے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ بیسکلی دس از سم تھنگ ایلس، کیونکہ سنجیدہ اپوزیشن سنجیدگی کے ساتھ پالیٹکس کرتی ہے. یہ بچگنانا طریقہ ہے، یہ دنیا کے اندر بچگنانا طریقہ ہے کہ آپ بیٹھے ہو، گورنمنٹ اکانومی اوپر بڑھ رہی ہے، روپیہ دیکھو روپیہ کتنا چلا گیا آپ کے پاس، آپ اس چیز کو نیگیٹو پہ لے جاتے ہو. So what we need to do is think positively, جاوید. ہم نہیں کر رہے پازیٹیو، اور یہی وجہ ہے کہ انسٹیٹ کے ہم عوام کی بات کریں، ہم یہ بات کریں وہ اپوزیشن کے ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے گورنمنٹ کے، اور بھائی let the people decide for themselves when the time is over. In the meantime, if you believe in democracy, give them that opportunity and then wait and bide your time. تاج حیدر صاحب، آپ کی جماعت اور مسلم لیگ نون ظاہر ہے ایک وقتوں میں، یعنی میثاق جمہوریت کی طرف میرا اشارہ ہے، اس پہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم تنقید کریں گے، ہم سخت سے سخت تنقید کریں گے، لیکن ہر حکومت کو اپنا وقت پورا کرنے دیں گے، اور یہی جمہوریت کا بھی تسلسل ہے کہ جس کو مینڈیٹ ملا اس کا احترام کیا جائے. تو اب ظاہر ہے آپ کی جماعت بھی کہتی ہے کہ حکومت کو ختم کیا جائے گا، اور پی ڈی ایم بھی کہتی ہے کہ حکومت کو ختم کیا جائے گا، یعنی نون لیگ بھی کہتی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں. لیکن حکومت ختم تو نہیں ہوئی. پی ڈی ایم اکٹھی بھی جب تھی تو اس وقت بھی آپ کے جلسے تو ہوئے، لیکن وہ حکومت کو تو ڈسمینٹل نہیں کر سکے. تو کیا ہی بہتر نہ ہو کہ اب معاملات آگے بڑھانے کے لیے آپ جو اہم معاملات ہیں، جو اصلاحات ہیں، اس پر آپ بات چیت شروع کریں اور سنجیدگی سے معاملات کو آگے بڑھائیں، جیسے کہ حکومت نے بھی آپ کو بار بار کہا ہے کہ آپ آئیں، بیٹھے، مذاکرات کریں، اصلاحات کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے. دیکھیے، جو پہلا سوال ہے وہ مینڈیٹ پہ ہی ہے. مطلب ہم کئی ڈکٹیٹرز کو 10-11 سال نہیں ہٹا سکے. ہم نے کووڈ کھایا، کھانسیوں پہ چڑھتا ہوا، ہم نہیں ہٹا سکتے. لیکن اس وقت پہلا سوال جو ہے وہ مینڈیٹ پہ ہے. پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنی تھی کہ 2018 کے الیکشنز کو جو اعتراضات ان کو دیکھ سکے.
وہ کمیٹی اپنے ٹی او آر تک نہیں بنا سکتی. تو جو مینڈیٹ کے سوالات ہیں وہ یوں کے یوں ہیں کہ اگر صرف 128 فارم 45 ایسے ہیں جن پہ دستخط ہیں 78,471 میں سے, تو پھر مینڈیٹ کے شکوک و شبہات جو ہے وہ بڑھے. دوسری بات پالیسی کی ہے کہ آپ پالیسی کیا چل رہے ہیں. اگر آپ کی پالیسی وہ ٹرکل ڈاؤن والی ہے کہ یہ اشرافیہ کسی دن ایک سونے کا انڈا دے گی اور وہ لوگوں میں بڑھ جائے گا, تو یہ جو ہے یہ نہیں چلے گی. پروڈکشن کو کیسے بڑھایا جائے, کاسٹ آف انپٹس کو کیسے کم کیا جائے, اور جب تک کہ ویجز کو نہیں بڑھایا جائے گا اور جب تک کہ پرچیزنگ پاور عام آدمی کی نہیں بڑھے گی, اس وقت تک گروتھ تو نہیں ہو سکتی کسی قسم کی. آپ منافع کے اوپر گروتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں, ہم ویجز کے اوپر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ عام آدمی کی اجرتوں میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ ایک بالکل دو سسٹم ہیں جو ایک دوسرے سے متصادم ہیں. تو ڈبیٹ تو پالیسی کے اوپر ہے اور ڈبیٹ مینڈیٹ کے اوپر ہے. یہ دونوں باتیں ہیں. اور یہ کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کو بیکنگ ہے, سب ہے, تو ہم نے تو ڈکٹیٹروں کا بھی مقابلہ کیا ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے ایم آر ڈی موومنٹ میں اتنے لوگ مروائے اور زیادہ آپ کچھ نہیں ڈال سکتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہم جو اپنا موقف ہے اور جو بات ہے اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹے. ضیاء بھی کہتے تھے کہ ہم اس پارٹی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے, وہ نہیں اکھاڑ کے پھینک پائے. وہ اس لیے کہ اپنے جب تک کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ صحیح پالیسی اختیار نہیں کی جا سکے گی. وہ میری بات نہ سنیے, جو شوکت کریم صاحب کے اعتراضات ہیں پالیسی پہ, وہ بہت اہم اعتراض ہیں, اور اگر بجٹ سے پہلے انہیں برخاست نہ کیا گیا تو میرے خیال سے کچھ باتیں اس بجٹ میں اچھی بھی آ گئی. لیکن یہی جو گروتھ ریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ذرائع آمدن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, اندلیب صاحبہ کیا حکومت اس پر کام نہیں کر رہی؟ یہ جو ابھی جو اشاریے سامنے آئے ہیں اس میں کچھ کام تو آپ نے کیا نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ بہتری سامنے آئی ہے؟ یعنی کرنسی مستحکم ہوئی, ایکسپورٹ بڑھی اور گروتھ دکھی تو کچھ جی ڈی پی بڑھا نا. جی دیکھیں بالکل, اور یہ بہت ہم پہ کرٹیسزم تھی کہ جی ہم نے معیشت کو بقول ہماری اپوزیشن کے بیڑا گرک کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ بیڑا گرک معیشت تو ہمیں ملی کیونکہ 18 جون 2018 کو موڈیز نے پاکستان کو نیگیٹو اور انسٹیبل قرار دیا اور رسکی قرار دیا تھا کیونکہ صرف 2 ہفتے کے ریزلٹس رہ گئے. یہ ہمیں ملی. اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ $19 بلین کا, جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں خریدنے کے, کرنٹ آپ کی جو گروسریز ہوتی ہیں, دالیں, چپس, آئل, یہ وہ جو آپ کی ہوتی ہیں, ان کے بھی پیسے دیے بغیر یہ بھاگے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 100 بلین کے ریفنڈ دینے تھے ایکسپورٹرز کے, وہ بھی نہیں دیے, وہ بھی ہمارے ذمہ چھوڑ کے بھاگے. اس کے بعد ہمیں گرے لسٹ میں ڈال کے گئے. سب سے بڑی بات کہ سیٹ اپ سے گرے لسٹ میں یہ ڈال کے, جس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بہت نقصان ہوا, دھبا لگا پاکستان کو. یہ ہمیں وراثت میں ملی اور ہم نے اس کو 1 سال لگا کے, سال کے بعد موڈیز نے ہمیں اسٹیبل اور ہماری پازیٹیو آؤٹ لک دے دی تھی کرونا کو. اور کرونا کے اندر دنیا کی ہر معیشت 100 سال میں کہتے ہیں کہ جی دنیا کی معیشت ایسے نہیں ہوئی, ایسے نہیں تباہ ہوئی جیسے اب ہوئی ہے. یو کے, یو ایس اے, انڈیا, سب کے سب ٹاپل اوور ہو گئے. ان کی معیشتیں تباہ ہو گئی, کسی کی -32, -8. پاکستان نے پھر بھی اپنی کورونا مینجمنٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی ساری دنیا میں مانی گئی, WHO میں مانی گئی, ورلڈ اکنامک فورم میں مانی گئی کہ انہوں نے کیسے لائف اور لائیولیہڈ, زندگیاں اور روزگار کو انہوں نے بیلنس کیا. ہمارا جو غریبوں کے لیے خاص پروگرام تھا سوشل پروٹیکشن کا, وہ 4 بیسٹ پروگرامز میں قرار دیا گیا کہ جس سے بھوک اور غربت جو ہے وہ بچ گئی. جو انڈیا کا حال ہوا وہ ہمارا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں
کہ اگر اس سال جب کہ ساری دنیا تباہ ہو رہی تھی، پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ 4%، بلکہ انشاءاللہ جب یہ پورا جون تک ہوگا تو 4% سے زیادہ ہوگی. آپ دیکھیں کہ ہائیسٹ ایکسپورٹ ہے اس وقت ہماری. کبھی ہسٹری میں آپ کی 3.2 بلین ایک مہینے میں ایکسپورٹ نہیں، اور اوور آل ہمارا 10 مہینے سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. ہم نے انہیریٹ کیا 19 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہمارا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس. اس کے علاوہ دیکھیں آل ٹائم ہائی ریمیٹنسز، اور یہ بھی کورونا کے اندر. اس کے بعد دیکھیں آپ انڈسٹری کی گروتھ 4.4%، آپ کی ٹریکٹرز کی 56% گروتھ ہے، آپ کی آٹوموبائلز کی 52% گروتھ ہے، آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ 3 سال کے آرڈرز انہوں نے بک کیے ہوئے ہیں. 2 لاکھ مزدوروں کی کمی ہو گئی ہے فیصل آباد کے اندر. اور آپ کے 7 کراپ ایگریکلچر جو ہمیشہ نیچے جا رہا تھا، 7 کراپ جو ہیں جس میں مین کراپ جو مکئی کے ہیں، گنے کے ہیں اور آپ کی بیج کے گندم کے ہیں، بمپر کراپس ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کا جتنے بانڈز ہیں یورو بانڈ وہ اوور سبسکرائب ہو رہے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے آپ کو $1 بلین مل رہے ہیں. آپ کی اسٹاک ایکسچینج نے 2 دن ریکارڈ قائم کیے 72 سالوں میں. اور اس وقت اسٹاک ایکسچینج دنیا کی 3 بہترین اسٹاک ایکسچینج میں شمار کی جاتی ہے. اور آپ نے اس وقت جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اور جو آپ کی ایکسپینشن پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن میں، ان میں بہترین تیزی ہے، جس کی وجہ سے 40 انڈسٹریز جو ہیں وہ بوم ہو رہی ہیں. اگر پاکستان نے ورسٹ کنڈیشنز کے اندر یہ پرفارمنس دی ہے جو انڈیا نہیں دے سکا، جو یو کے نہیں دے سکا، جو یو ایس اے نہیں دے سکا، تو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے حکومت کی دانشمندی پہ، لیڈرشپ پہ. جب ساری دنیا کرٹیسائز کر رہی تھی، ہم نے اپنا ڈائریکشن سخت فیصلے کیے، اور لیکن وہ صحیح فیصلے نکلے. اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اگلے سال پاکستان 5% سے زیادہ گرو کرے گا، اور ہماری امپلائمنٹ اور اوپر جائے گی اور انفلیشن بھی اور تک ہو. ٹھیک ہے. پی جے امیر صاحب، اب وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ ریکارڈ ریونیو اکٹھا ہوا ہے، 4000 ارب سے زائد کا ریونیو اکٹھا ہوا ہے. پھر کنسٹرکشن انڈسٹری نے گرو کیا ہے. پھر یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر پچھلی حکومتوں میں بھی جب بڑھتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت پر اعتماد کا اظہار ہے. اب جب کہ ریکارڈ سطح پہ زر مبادلہ کے ذخائر گئے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ حکومت پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو، وہ پیسہ بھیج رہے ہیں پاکستان. یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن کا اثر ہوگا گروتھ پہ، تبھی تو گروتھ دکھے گی. دیکھیں، یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا ٹرسٹ کافی ریوائو ہوا ہے. پہلے آپ نے ان کو ٹرسٹ میں لیا، وہ کیا تھا، وہ کر سوارو اینڈ آل دیٹ، بیچاروں کے سارے پیسے ڈوب گئے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگوں نے باہر انویسٹ کرنا شروع کر دیا، یو اے میں، اس کے بعد اسپین میں، اب پاکستان میں واپس آ رہے ہیں. ورلڈ آرڈر چینج ہوا، پاکستان میں واپس آئے اور کانفیڈنس کے ساتھ آئے. اب ہماری پرابلم کیا ہے کہ کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم کام کرتی ہے لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے. ود ریزلٹ آپ ایسے کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں کہ آپ نے تو کر دیا اور لوگوں کو اپیز کر دیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جب آپ الیکشنز میں آتے ہیں آپ ہار جاتے ہیں، دوسری گورنمنٹ آتی ہے، اس کے سر پہ آپ کے یہ جو لونز ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کے انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پڑ گئے. آپ ٹو یور کوشچن، یہ گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن یہ گورنمنٹ کہاں لگائے گی ادھر؟ یہ تو اپنے لون بیچاری پے کر کر کے یہ تھک گئی ہے. تو کوشچن دیکھو، یہ ریالٹی ہے. یہ نہیں کہ بھائی یہ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ ریالٹی ہے. یہ گورنمنٹ ہے جو کما رہی ہے، یہ سارا پیسہ تو آپ کے جو یہ بیڈ ڈیٹس اور بیڈ کانٹریکٹس ہیں ان کے پے کر رہی ہے. تو یہ کہاں لگائے گی؟ پھر لوگ کہیں گے ہاں جی یہاں تو کام ہی نہیں ہو رہا. وہ بھائی کام ہو رہا ہے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اپوزیشن پازیٹیو اپوزیشننگ کرے. کیونکہ کل آپ بھی اچھے رہو گے. آپ نے پرانا جو حرکت کی ہے اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ ماری گئی، یہ اگر ماری جاتی ہے اگلی گورنمنٹ اسے بھی نیچے چلی جائے گی. سو وی ہیو ٹو بی اسٹارٹ تھنکنگ ان لانگ ٹرم. ڈونٹ تھنک شارٹ ٹرم کہ میں نے لوگوں کو یہ کر دیا، لوگوں کو یہ کر دیا. ہمارا ملک تو ٹیکس ہی نہیں دیتا. ہم دنیا کو اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں، ہم تو ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں یار اس ملک میں. تو آپ اپنے گریجولی ٹیکس جو بیسس کو براڈ کرو،
जब ये ब्रॉड करोगे सब एक नेट में आएंगे, और जो आ रहे हैं ग्रेजुअली आप देखोगे इकोनॉमी बेहतर होगी और हर एक के लिए होगी। लेकिन हम वो जावेद नहीं करेंगे। क्यों? यार इसको निकालो, मैं आऊंगा, मैं करूंगा। आप आगे आप कर लें। आपने पहले क्या कर दिया? 34 साल क्या कर दिया आपने? So what I'm trying to say is, without being critical, okay, this is a time for reconciliation, a political reconciliation for the sake of the country. हम वो नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के एक पेटी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, which we don't need to go. ये अभी ताज साहब ने बात की बड़ी अच्छी, आवाम की बात करो। भाई आवाम की अगर बात करनी है तो हुकूमत के ऊपर पॉजिटिव तनकीद करो, हाँ जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेट्स गेट इट बेटर। तो रादर देन अगले को डिग्रेड करो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ताज हैदर साहब, एक तगड़ी और कवी ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि हुकूमत अपना रास्ता सीधा करे। हुकूमत कहती है कि हमें मसाइल से घिरा पाकिस्तान मिला इकोनॉमिकली, यानी माशी तौर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की वजह से हमें वक्त लग गया अपने आप को मुस्तहकम करते करते। अब ये जो असरात होंगे वो शायद अगले एक साल तक अवाम तक भी पहुंचेंगे, जो हम देख रहे हैं और पहुंच भी रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस इशू को आप उठाते हैं, महंगाई का मामला, और यकीनन ये अहम मामला है, तो आप हुकूमत को स्पेस देने को क्यों नहीं तैयार, वक्त देने को क्यों नहीं तैयार कि वो अब वक्त आ गया है कि वो अवाम तक ये समरात पहुंचाए? देखिए, इसके लिए पॉलिसी बदलनी होगी ना आपको। अब ये कहा गया कि लोग टैक्स नहीं दे रहे, आज के 84% टैक्स तो इनडायरेक्ट है। तो गरीब आदमी तो कफन भी खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स होता है, एक टेलीफोन कॉल होती है उसके ऊपर भी टैक्स होता है। तो गरीब आदमी तो टैक्स दे रहा है। अशराफिया जो है उसने पैसा इतना बनाया है, और खासतौर से इस कोविड के अंदर तो एक दौलत बढ़ती है अशराफिया के ऊपर, जैसी कि हर क्राइसिस के अंदर अशराफिया जो है वो मजीद दौलतमंद हो जाती है। तो अशराफिया का मसला ये है अगर कि वो टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन आप ये तो ना कहें कि गरीब आदमी टैक्स नहीं दे रहे, और पॉलिसी आपको ठीक करनी पड़ेगी। अगर मैं फर्ज कीजिए मान भी लेता हूँ हरचंद कि मैंने पहले कहा था कि जीडीपी ग्रोथ वो अशराफिया के मुनाफे पे नहीं बल्कि मेहनत कशों की उजरत पे है, लेकिन मैं मान लेता हूँ और ये भी मान लेता हूँ कि जी ट्रिकल डाउन शुरू हो जाएगा। लेकिन ट्रिकल डाउन इस सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए कम से कम 12% आपको ग्रोथ चाहिए कि जिस वक्त के अशराफिया को ये पता ना हो कि अब इस दौलत का क्या करें, तो वो इधर उधर फेंकना शुरू करे और गरीब आदमी जो है वो जमीन से उस दौलत के उठा ले। तो उसमें भी आपको अब आपके कैलकुलेशन से जो कि मुनाफे पे है कि बैंकों ने इतना मुनाफा कर लिया, और लेकिन इस वक्त जो चीज है वो ये है कि आपकी इंडस्ट्री और आपकी इकोनॉमी जो है वो पहले इंपोर्टर्स के हाथ में गई थी और अब स्मगलरों के हाथ में है। तो इस तरीके से गरीब आदमी का तो कोई फायदा नहीं होता। आपको दूसरा मॉडल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आपकी प्रोडक्शन बढ़े, जिसके अंदर आपके रोजगार हो, क्योंकि जब तक और वेजेस ऊपर हो, जब तक कि आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। अब आप अगर बात कर रहे हैं कि इतनी रुपए की कदर कम हो गई और हम एक्सपोर्ट को बढ़ा के वहां पहुंचा देंगे जहां पे 2013 के अंदर हमने छोड़ी थी, तो ये दिस इज नो इकोनॉमिक अचीवमेंट। लेकिन इंपोर्ट्स को आप कहाँ तक ले गए? जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमी इंपोर्टर्स के हाथों में चली, यहाँ पे किल्लत पैदा की जाती है, किल्लत पैदा करके दाम बढ़ाए जाते हैं और फिर उस चीज को जिसकी के किल्लत पैदा की उसको मुंह मांगे दामों पे इंपोर्ट किया जाता है। ये दिस इज नॉट द वे टू बिल्ड द इकोनॉमी। मैं यही कह रहा हूँ और मैं फिर यही कहूँगा कि आप ना मानिए मेरी बात, आप मुझको शौकत तरीन की जो बहुत कुछ वैलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे उस पर तवज्जो दीजिए कि किस तरीके से रुख बदला जाएगा, और बराए करम इस बजट तक उन्हें ना हटाइए, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी को आपने अभी उठाया है 4-5 दिन पहले। तो मुझे लग रहा है कि शायद शौकत तरीन साहब पे भी छुरी गिरे जिस तरीके से आए दिन ये हटाए जाते हैं लोग, और अगर पॉलिसी में वो कुछ चेंज ला रहे हैं तो शायद कुछ बेहतरी पैदा हो जाए, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुए हैं।
اور وہ حد اس لیے بندھے ہوئے کہ آپ کو کنڈیشنلٹیز کو پورا کرنا ہے. اور جیسا کہ شوکت ترین نے پہلے کہا تھا کہ یہ کنڈیشنلٹیز اور یہ نیگوسیشن کی گئی آئی ایم ایف سے، یہ ملک دشمن تھی اور اس میں ملک کا سراسر نقصان اور عوام کا سراسر نقصان. تاج کیا صاحب آپ لیکن ان کنڈیشنلٹیز سے باہر نکل سکیں گے؟ اگر نکل سکیں گے تو شاید کچھ بہتری کی گنجائش ہو جائے. شوکت ترین صاحب یہ باہر بھی سے کہہ جو رہے ہیں کہ ہم ریمیٹنس درست آ رہی ہے ٹھیک وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ محنت کش باہر ہیں اور صرف اس وجہ سے باہر ہیں کہ ان کو روزگار یہاں نہیں مل رہا، اور کیونکہ ان کے عزیز اب بے روزگار ہے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس لیے جو کچھ وہ باہر کما رہے ہیں وہ پاکستان بھیج رہے ہیں. تو یہ کہ ہم اپنے محنت کشوں کو اتنی بڑی تعداد میں 1 کروڑ محنت کش سب باہر ہم بھیج دیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہمارا ملک میں سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس پہ خوش ہوں کہ جناب اتنی ریمیٹنس. اگر یہی لوگ ہمارے ملک میں کام کر رہے ہوتے تو ہم اپنی برآمدات کو کہاں لے جا سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیے نا کہ ہم اپنی ساری افرادی اینڈ دے آر دا بیسٹ آف اس، سب سے زیادہ محنت وہی لوگ کرنے والے تھے اور وہ ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ کو ایک بنیادی تبدیلی لانی ہوگی اکانومی کے رخ میں. اور میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی یہی عرض کرتا تھا، سر دس ببل شل برسٹ، کہ آپ ایک پروڈکشن کو بڑھانے کے بجائے آپ اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں آرٹیفیشل میجرز لے، دس ببل از گوئنگ ٹو برسٹ. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن اوپر جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کم سے کم کریں، اور دوسرے یہ کہ گورنمنٹ اپنے انویسٹمنٹ کرے. سندھ گورنمنٹ نے جیسے انویسٹمنٹ کیا ہے قدرتی وسائل کے اندر، ہر کی ہماری پروجیکٹ جو جس طریقے سے چلی ہے، جو پاور پلانٹ گورنمنٹ ڈال رہی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، میرے خیال سے وہ ایک بہتر طریقہ ہے ٹھیک ہے. ذرائع روزگار پیدا کرنے. تاج صاحب یہی شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم درست سمت میں گامزن ہیں، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کی جو آپ نے بات کی، انہوں نے کہا کہ حکومت ان سے ری نیگوشیٹ کرے گی تاکہ معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے. اندلیب صاحبہ، بجٹ میں توقعات عوام کو بہتر رکھنی چاہیے حکومت سے کہ یہ ایک عوام دوست بجٹ ہوگا، پالیسیز بہتر ہوں گی؟ بالکل جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے سب کی ایکسپیکٹیشنز کو آؤٹ کلاس کر دی. آئی ایم ایف سوچ رہا تھا کہ ہمارے 2% ہوگی، اسٹیٹ بینک 3% سوچ رہا تھا، ہم 4 سے انشاءاللہ زیادہ جائیں گے. تو ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے پہلے 2 سال اسٹیبلٹی پہ لگائے، بیکاز ہمیں ایک اکانومی ملی تھی جو کہ بینکرپٹ ہونے والی تھی، 15 دن کی ریزرو تھی. اب جب وہ اسٹیبل اور گروتھ کی طرف اس کا ڈائریکشن ٹھیک ہو گیا تو نیکسٹ ایئر ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ لیڈ ٹیکس ریونیو براڈننگ بیس کے تھرو وداؤٹ پوٹنگ ایڈیشنل برڈن کے عوام کے اوپر اور ہم نے برڈن نہیں ڈالنا. اور ہم نے انڈسٹری کو اسپیشلی جو اسمال میڈیم انڈسٹریز ہیں جس کو کہ ہم نے کووڈ کے دوران بھی جو ہم نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے جو ان کو ریلیف دی اس سے بہت فائدہ ہوا. ٹرف جو فائنینسنگ تھی اس سے بہت ہمارے بزنسز بچے. تو میں پھر وہی کہوں گی کہ آپ جب سندھ کو کہتے ہیں تو سندھ میں آپ 14 سال سے سندھ کی گورنمنٹ آج تک اپنے 38 نالے نہیں صاف کر سکتی. سندھ کی گورنمنٹ آج تک اپنے بچوں کو HIV سے نہیں بچا سکی. ہائیسٹ پریولنس ہے وہاں HIV کی، 6000 بچے کو HIV نکلا. سندھ کی گورنمنٹ آج تک اپنے بچوں کو خوراک نہیں دے سکی. 300-350 بچہ گھر میں فوت ہو جاتا ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے. سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جو ہے لا اینڈ آرڈر کو نہیں مینج کر سکی. سندھ کی گورنمنٹ کی ابھی جو رپورٹ آئی ہے ایجوکیشن پہ جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے نے کی ہے، وہ پاکستان ایجوکیشن جو فاؤنڈیشن کے لیے ہر سال کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی سندھ میں لٹریسی ریٹ پچھلے 3 سال میں مسلسل گر گیا. اور آپ نے جو سب سے بڑی بات ہے ویکسین جو کتوں کے لیے
2,32,000 کیسز آئے ہیں ڈاگ بائٹس کے لڑکانہ میں، جس کی بیسس پہ سندھ کے ہائی کورٹ نے ان کو جو ہیں ان کی ہمشیرہ سرداری صاحب کی، ان کو ڈیسیٹ کر دیا کہ جی آپ نے مطلب 2,32,000 لوگوں کو، اور یہ ایک فگر ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو سندھ تو ایک جس کو کہتے ہیں فری فار آل ہے. وہ تو آپ نے دیکھا انہوں نے کتنا شور مچایا کہ جی پانی نہیں مل رہا. ان کی اپنی گورنمنٹ کے بندے نادر مکسی نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں یہ بیٹھے ہوئے مراد علی شاہ صاحب، پانی بے شمار ہے لیکن پانی مینج نہیں ہو رہا ٹھیک طرح. انہوں نے بند توڑے ہوئے اپنی طرف پانی لے جانے کے لیے، اور انہوں نے صاف دس از آن ریکارڈ دا اسپیچ کہ انہوں نے ان پولیس بھی جو ہے وہ ناکارہ ہے، پولیس ساتھ ملی ہوئی ہے، رینجرز کو بلائیں گے تو یہ کام جو ہے وہ مینج ہوگا. اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پولیس بھی فیل ہے، اپنا بندہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی خود چوری کرتے ہیں، اپنا بندہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم تو 2.5 سال ہوئے آئے ہیں اور ہم ایک مثال بن گئے ہیں ملک کے لیے، دنیا کے لیے، کہ جو 100 سال میں عذاب نہیں آیا وہ جب ساری دنیا میں آیا اور ساری دنیا ہل گئی، اور بڑے بڑے نام یو کے، انڈیا، یو ایس وہ نہیں سروائیو کر سکے تو پاکستان کی حکومت سروائیو کی ہے. تو یہ تو ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی کہ ساری دنیا اکنالج کر رہی، جس پہ کیس اسٹڈی ویڈیوز بن رہی ہیں کہ جی پاکستان 4 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے کورونا کو اور معیشت کو بچایا. تو میرا خیال ہے کہ جو اگلا بجٹ ہوگا اس کا فوکس ہوگا کہ جی انشاءاللہ ویکسین جو ہیں جیسے جیسے آئیں گی، معمولات زندگی واپس نارمل ہوں گی، تو ہم نے ایز اے گورنمنٹ کس طرح سے ترقی کرنی ہے، روزگار پرووائڈ کرنا ہے، انفلیشن کنٹرول کرنی ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ 50 سال سے ڈیم نہیں بنے پاکستان میں، 2 ڈیم ہم نے شروع کیے اور چھوٹے ڈیمز بھی شروع کیے ہوئے. جو پاکستان کی ماحولیات میں آپ کی جو ڈیفارسٹیشن ہے 25% کی بجائے اب جو جنگلات اب صرف 4% رہ گئے ہیں، اس میں جو 10 بلین فیٹ سونامی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ حکومت کو شاید فائدہ نہ ہو کیونکہ 5 سال بعد الیکشن آ جاتا ہے اور ان کا فائدہ 10 سال 15 سال بعد ہوتا ہے. سنگل نیشنل کریکولم کا بھی آپ کو امپیکٹ 10 سال بعد نظر آئے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا لیڈر politician thinks of the next election, leader thinks of the next generation. ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے وہ کام کر جائیں کہ پاکستان کا نام ہمیشہ کے لیے اونچا رہ جائے چاہے ہم حکومت میں ہونا. بالکل صحیح. پی جے امیر صاحب، اب یہ ظاہر ہے اب یہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی اور ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، چاہے وہ وفاق کے اندر حکومت میں ہے، وفاقی حکومت ہے جس کی، یا پھر صوبے میں جس کی حکومت ہے، بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو یا بلوچستان عوامی پارٹی ہو یا پھر پنجاب کے اندر تحریک انصاف ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، تبھی معاملات آگے بڑھیں گے. صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ وفاقی حکومت پر تنقید کریں گے، ہر جماعت کو، ہر حکومت کرنے والی جو صوبے میں حکومت ہوگی اس کو ذمہ داری لینی ہوگی تو معاملات بہتر کے طریقے سے آگے بڑھیں گے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. دیکھیں نا، اندلیب نے کافی چیزیں جو گرے ایریاز ہیں سندھ کے ہائی لائٹ کیے ہیں. اب اس کا سلوشن ہم نے دیکھنا ہے. اس کا سلوشن رادر گوئنگ آن اے کریٹیکل نوٹ ہم نے آپس میں بیٹھ کے کرنا ہے کہ بھائی یہ جو فالٹ لائنز ابھی جو نشاندہی کی ہے اس کو ہم ٹھیک کیسے کریں. نو دیٹ از دا وے فارورڈ. اگر ہم یہی کہیں گے کہ نہیں جی گندے ہیں، خراب ہے، یہ تو پتہ ہے، بٹ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ جس طرح آپ نے کہا ہے ہمیں مل کے اس کو کام کرنا ہے، بیکاز جہاں بھی شارٹ کمنگز ہیں اس کو ہم نے امپرووائز کرنا ہے اور بہتر بنانا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس ملک کے اندر وی آر آل گوئنگ آن کرٹیسزم بٹ نتھنگ از کمنگ آؤٹ آن اے پازیٹیو نوٹ. پازیٹیو نوٹ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا پازیٹیو نوٹ ہم لیتے ہی نہیں ہیں. ہم ہمیشہ نیگیٹوز پہ اور نیگیٹوز پہ تھرائیو کرتے ہیں جو کہ ہمارا ڈاؤن فال ہے. ہماری بڑے اچھے کام ہوتے ہیں ہم اس کو آگے نہیں لے کے جاتے. دس از اے ٹائم کہ ہم نے اپنے پالیٹکس کو بھی آپ کہہ لو کہ ریوائز کرنا ہے، ریوزٹ کرنا ہے کہ واٹ ڈو وی وانٹ آؤٹ آف دس کنٹری. ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے، غلط ہے، بیٹھ جاؤ، سر ملا کے دونوں بیٹھ جاؤ. کیوں نہیں بھائی؟ کیونکہ تم بھی حکومت
आगे भी तुमने हुकूमत करनी है, पहले भी की हुई है, लेट्स लिसन टू योर एडवाइस एंड लेट्स गिव इन आवर इनपुट। ये होता है हुकूमत का। आपने कभी देखा है कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है बहुत बड़ा। इराक वॉर पे सब इकट्ठे हो गए थे बरतानिया के अंदर, क्यों हुए थे? कोई चीना चूं की थी, वाई? नेशनल इंटरेस्ट वाज देयर। हमें यही करना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट पे हमें इकट्ठा है। आज हुए कि नहीं हम, जो शाह महमूद कुरैशी ने किया और ऑपोजिशन ने जबरदस्त सपोर्ट किए, दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो ये हमें डोमेस्टिक, अपने जो हमारे रीजन है, जो डोमेस्टिक के अंदर हमारी इश्यूज हैं, दिस इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड, बाय वर्किंग टुगेदर। और उसके लिए हमारी, बिकॉज हमारी पॉलिटिक्स बड़ी अजीब किस्म की है, इट इज अ रेयर पॉलिटिक्स। इसके अंदर आपको डिफ्यूजर्स चाहिए, आपको नेगोशिएटर्स चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो कि टॉलरेंस एक दूसरे से दिखाए। वो हमारा नहीं है। हम टेम्पर्स के साथ बात करते हैं, इमोशंस के साथ करते हैं, प्रैक्टिकलिटी को हम अवॉइड करते हैं। सो दिस इज नो टाइम फॉर इमोशंस, दिस इज टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी। ताज हैदर साहब, हमें बहुत से और भी बड़े चैलेंजेस का सामना है खारजा सतह पे। क्या एक इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है, जैसे कि हमने फ़लस्तीन के हवाले से किया है? बहुत से चैलेंजेस हैं, हम आगे बढ़ें इस हवाले से। देखिए, मैं एक आपसे बात अर्ज करूं कि मैं सिंध में मामलात के बीच में हूं और बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। ठीक। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सी कमजोरियां हैं जो कि मेरी नज़र में है और जिनको दूर करने की पूरी कोशिश वजीर आला कर रहे हैं, और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए मैं कर रहा हूँ। बहुत गुंजाइश है, लेकिन ये कि सिंध के अवाम शायद ऐसा नहीं सोचते कि जो हम पे इल्जामात लगाए जाते और सुबह शाम जो बुरा भला हमें कहा जाता है, मेरे ख्याल से सिंध के अवाम ऐसे नहीं सोचते। और हर इंतखाब के अंदर तमाम तर धांधली के बावजूद हमारी सीटें बढ़ती रही। और अगर आप इस वक्त देखें ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं, तो वो कितने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है, और किस बुरी तरीके से विफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो आ रहे हैं और उनके हिमायती, यानी GDA को 481 वोट अभी पड़े और हमारे 46,000। तो सिंध के अवाम जो हैं वो शायद इस तमाम बातों में जो सुबह शाम को रहा है वो यकीन नहीं रख रहे। और मेरे ख्याल से इस बात पे गौर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम पे हर इल्जाम लगा दिया जाए। चलें वन लास्ट कमेंट के लिए मैं अंदलीब साहिबा के पास जाऊंगा। अंदलीब साहिबा, अवाम आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपको लगता है कि ऑपोजिशन आपके साथ बैठेगी, मुज़ाकरात करेगी? ये जो एक बार फिर आज वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि इलेक्शन इस्लाहात पर आएँ और बैठें हमारे साथ। वन लास्ट कमेंट। कोई इस्लाहात नहीं है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और हमने बड़ा इनको इनवाइट किया हर मौके पे कि आए बैठे, बिकॉज आपने इस्लाहात करनी है, कानून चेंज करना है, तो वो इकट्ठे मिलकर ही करेंगे ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ कौमी मफादात हैं जिन पे कि पार्टी लाइंस नहीं आती। नेशनल इश्यूज जैसे हैं, जैसे हमने कहा कि जी स्टार्टअप का इशू है, स्टार्टअप के इशू पे आपको इनको कमेटी बनाई, ये आए और सामने हमने रखा कि स्टार्टअप रिव्यू कह रहा है कि जी आपने ये कानून चेंज करना है वरना हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। इंडिया लॉबी कर रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन आते ही इन्होंने कहा कि जी पहले हमारे केसेस बंद करो, NRF करो और नैब में ये तरमीम करो, उसके बाद हम बैठेंगे। और उस पर आपने देखा कितना झगड़ा हुआ, फिर ये वॉकआउट करके फिर हमें ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा। बड़ी मुश्किलों से हमने डेडलाइन से पहले उनका पूरा किया जो रिक्वायरमेंट थी। और ये जो एक एटीट्यूड है ना कि हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म, बाकी रिफॉर्म तब करेंगे जब आप हमारे ये केसेस और ये जो चीजें ये बंद करेंगे। ये 97% केसेस तो इन्होंने आपस में किए हुए हैं। भुट्टो चौधरी के साथ सारे केसेस किए हुए हैं जरदारी साहब पे। तो ये जो है, अगर पहले केसेस इन्होंने जिस तरह भी किए हुए थे, हम तो इदारों को फ्री छोड़ रहे हैं। ठीक, हम ये नहीं कह रहे कि जी आपके केसेस जो है हम करेंगे, हम कह रहे हैं कौमी मफादात के इशू पे, इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे जब आप कहते हैं कि धांधली है, ठीक है, ठीक है। सारी बातें कहते हैं धांधली है। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, ताज हैदर साहब और PJ मीर साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। हुकूमत बार बार कहती है कि जो केसेस चल रहे हैं उनका इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो केसेस हैं जो एक ज़माना पहले एक दूसरे के खिलाफ बनाए गए थे।
हुकूमत कहती है कि हम मईशत को बेहतर करने के लिए पुरज़्म हैं, और ये जो गुज़श्ता दिनों गुज़श्ता माली साल के दौरान जो माशी अशारिये सामने आए हैं, इनको मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि असरात आम आवाम तक, इसके असरात और समरात दोनों पहुँचें। लेकिन यकीनी तौर पर अपोजिशन का भी अपना एक किरदार है, और अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिलकर इस्लाहात पर बात करनी चाहिए, कानून साजी पर बात करनी चाहिए, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।